السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق کے اندر تاریخ کے حوالے سے جو مذاہب کی اقسام تھیں، مذہبی، غیر مذہبی، علاقائی طور پہ جو قومیں مختلف جگہ پہ مختلف مذاہب سے پہچانی جاتی ہیں، ان کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی بفضل الہی آپ کو یہ بتلانے جا رہے ہیں کہ الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں فرق کیا ہے۔ میرے بھائی، اس سے پہلے آپ یہ اچھی طرح جان لیں کہ الہامی مذہب، سامی مذہب اور غیر الہامی مذہب، اسے غیر سامی مذاہب کہتے ہیں۔ ان کا جو فرق ہے الہامی اور غیر الہامی کا، اس سے پہلے آپ الہامی اور غیر الہامی مذہب کو جاننے والے لوگ جو اس وقت دنیا کے اندر جن خطوں اور علاقوں میں رہ رہے ہیں، ان کی تھوڑی تھوڑی پہچان تاکہ جان سکے کہ وہ کون سی علاقوں کے اندر کون سی قومیں ہیں۔ سب سے پہلے الہامی مذاہب رکھنے والی قوموں کے خطے اور علاقے، اس میں سب سے بڑا بر اعظم ایشیا کا علاقہ پاکستان، افغانستان، خلیج فارس، تمام مشرق وسطیٰ، مصر سے لے کر مراکش تک کا یہ افریقن علاقہ، اسی طرح یورپ تمام تقریباً یونان کے علاوہ یہ عیسائیت پہ مبنی ہے، امریکہ وغیرہ یہ بھی عیسائیت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ تمام علاقے جو ہیں یا یہ یہاں رہنے والی جتنی بھی اقوام ہیں، یہ سامی مذاہب کی ہیں اور الہامی مذاہب کہلانے والے مذہب کو مانتی ہیں۔ اس کے علاوہ غیر الہامی مذاہب یعنی غیر سامی مذاہب والی قومیں، جس طرح ہندوستان، انڈیا، نیپال، کوریا، تائیوان، جاپان، یونان، چائنا اور روس وغیرہ۔ اس کے آگے آج ہم الہامی اور غیر الہامی مذہب کے اندر جو واضح فرق ہے وہ بتلانے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، الہامی مذاہب کا سرچشمہ وحی الہی ہے اور غیر الہامی مذاہب کا سرچشمہ عقول و نظریات ہیں۔ نمبر 2، الہامی مذاہب میں اللہ تعالیٰ کا تصور واضح ہے، غیر الہامی مذاہب میں اللہ کا تصور واضح نہیں۔ نمبر 3، الہامی مذاہب میں اللہ تعالیٰ کو موت و حیات کا مالک تصور کیا جاتا ہے، غیر الہامی مذاہب میں موت و حیات کے الگ الگ خالق و مالک تصور کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، الہامی مذاہب دینی و دنیاوی زندگی کے لیے لائی عمل فراہم کرتے ہیں اور غیر الہامی مذاہب دین اور دنیا کو الگ الگ تصور کرتے ہیں۔ نمبر 5، الہامی مذاہب میں کائنات کی ابتدا اور انتہا کا ایک ہی تصور پایا جاتا ہے، جبکہ غیر الہامی مذاہب میں کائنات کی ابتدا اور انتہا کے سلسلہ میں متضاد نظریات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 6، الہامی مذاہب مشرق وسطیٰ کے ایک محدود خطہ میں پیدا ہوئے، جبکہ غیر الہامی مذاہب مشرق وسطیٰ سے باہر پیدا ہوئے۔ نمبر 7، الہامی مذاہب میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو خود مبعوث فرماتا ہے جو نبی یا رسول کہلاتا ہے، جبکہ غیر الہامی مذاہب کے بانی اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ نہیں ہوتے، وہ نبی یا رسول کی بجائے مسلم کہلاتے ہیں۔ نمبر 8، الہامی مذاہب اپنی تعلیمات کے لحاظ سے تبلیغی ہے، جبکہ غیر الہامی مذاہب تبلیغی مذاہب نہیں۔ نمبر 9، الہامی مذاہب میں اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کی جاتی ہے، جبکہ غیر الہامی مذاہب میں اللہ کی وحدانیت کا تصور موجود نہیں۔ اگر کوئی مذہب اللہ کو مانتا بھی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ دوسری طاقتوں کو شریک کرتا ہے۔ علاوہ ازیں غیر الہامی مذاہب میں بتوں کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ نمبر 8، الہامی مذاہب کے مطابق ہر بچہ دین فطرت یعنی نیک پیدا ہوتا ہے، ماحول اور صحبت اسے برا یا اچھا بناتے ہیں، لیکن پیدائشی طور پہ وہ نیک ہی پیدا ہوتا ہے۔ غیر الہامی مذاہب کے مطابق ہر انسان گناہ گار پیدا ہوتا ہے یا پھر پیدائشی طور پر اعلیٰ یا ادنا ہوتا ہے، اس کے اعمال سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتے۔ نمبر 11، الہامی مذاہب میں اخروی زندگی، قیامت اور اعمال کی جزا و سزا کا تصور پایا جاتا ہے، جبکہ
غیر الہامی مذاہب میں اخروی زندگی کا تصور نہیں پایا جاتا۔ ہاں بعض مذاہب میں سرنگ، جنت اور نرک دوزخ کا تصور ضرور موجود ہے، جو الہامی مذاہب کے جنت و دوزخ کے تصور سے بالکل جداگانہ ہے۔ نمبر 12، الہامی مذاہب سادہ ہیں جبکہ غیر الہامی مذاہب پیچیدہ ہیں۔ 13، الہامی مذاہب انسان کی مادی اور روحانی زندگی کو ایک دوسرے سے مربوط کرتے ہیں، جبکہ غیر الہامی مذاہب میں دین اور دنیا ہم آہنگ نہیں ہوتے، ان میں مادی یا روحانی زندگی کے کسی ایک شعبے کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ 14، الہامی مذاہب میں انسان کی انفرادی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے اجتماعی زندگی کا احساس پیدا کیا جاتا ہے اور ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے کے عوامل پیدا کیے جاتے ہیں، جبکہ غیر الہامی مذاہب میں انسان کی انفرادی حیثیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ بعض غیر الہامی مذاہب میں اگرچہ سماجی بھلائی کا تصور پایا بھی جاتا ہے، مگر اس کا عقائد اور ایمانیات سے گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ 50، الہامی مذہب سب سے پہلے مذہب ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدا ہوتے ہی ان کو نبوت عطا کر دی گئی، جبکہ غیر الہامی مذاہب الہامی مذاہب سے بعد کی پیداوار ہیں۔ 16، الہامی مذاہب میں انسان کی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر احکامات دیے گئے ہیں اور آسانی تدریج کے پہلو کو سامنے رکھا گیا ہے، جبکہ غیر الہامی مذاہب میں تدریج و آسانی اور انسان کی صلاحیت کو سامنے نہیں رکھا گیا، ہر ایک کو مساوی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ 17، الہامی مذاہب میں حلال و حرام کی تصریح کر دی گئی ہے، جبکہ غیر الہامی مذاہب میں حلال و حرام پر اتنا زور نہیں دیا گیا۔ 18، الہامی مذاہب کے پیروکار اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، جبکہ غیر الہامی مذاہب کے پیروکار اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ 19، الہامی مذاہب کے پاس الہامی کتابیں موجود ہیں جو دین و دنیا کے لیے قوانین فراہم کرتی ہیں، جبکہ غیر الہامی مذاہب صرف روحانی زندگی کے لیے ضابطۂ کار فرما کرتے ہیں اور انہیں دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے بادشاہوں اور حکمرانوں کے وضع کردہ قوانین پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم نے آپ کو الہامی اور غیر الہامی مذاہب یعنی سامی اور غیر سامی مذاہب میں جو فرق تھا وہ بتلایا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ ہم ہر وہ مذہب جو سامی ہے یا غیر سامی ہے اور ان کے بڑے بڑے جو گروپ ہیں اور ان کے نام پہ بڑے بڑے دین اور ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ بتلائیں گے، تاکہ سائمین کو اچھی طرح علاقے، قومیں اور سامی اور غیر سامی ادیان میں واضح فرق بھی نظر آئے اور معلومات بھی میسر ہوں۔ حامی ناصر وسلام۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں اور ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔